حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، صبر اور پاکیزگی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ ان کی کہانی بچپن سے شروع ہوتی ہے، جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں رہتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ نہایت خوبصورت، بااخلاق اور پاکیزہ تھے۔ ایک رات یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں بلکہ نبوت اور عظیم مقام کی علامت ہے۔ انہوں نے یوسف سے کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ حسد میں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد انہیں زیادہ چاہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں سازش کی کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیں تاکہ یعقوب علیہ السلام کی محبت ان کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اسے گھمانے لے جائیں گے اور وہ کھیل کود بھی کرے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے ڈر سے کہا کہ مجھے خوف ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے، مگر بھائیوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ آخرکار یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ جب وہ صحرا کی طرف گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام اس اندھیرے میں بالکل اکیلے رہ گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ ایک دن تم انہی بھائیوں کو ان کا یہ ظلم یاد دلاؤ گے اور وہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ یوسف کے بھائی جھوٹا خون لگا کر واپس لوٹے اور کہتے رہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات نہیں مانی، مگر صبر اور برداشت سے کام لیا۔ ادھر ایک قافلہ وہاں پہنچا اور انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں یوسف نکل آئے۔ انہوں نے یوسف کو غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بیچ دیا۔ مصر کے حکمران عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام عزیز کے گھر میں بڑے ہونے لگے، ان کی خوبصورتی اور کردار سب کو متاثر کرتا تھا۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان کی صورت و اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور ان پر دل ہار بیٹھی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا، اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف فوراً پیچھے ہٹے اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وہ بھاگنے لگے تو زلیخا نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ اتنے میں عزیز آ گیا۔ زلیخا نے الزام یوسف پر لگا دیا، مگر ایک گواہ کی بات سے حقیقت کھل گئی کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، لہٰذا یوسف بے گناہ ہیں۔ شہر بھر میں یہ بات پھیل گئی۔ کچھ عورتوں نے زلیخا پر طنز کیا تو اس نے انہیں پیٹھے پر پھل دیے اور یوسف کو سامنے سے گزارا۔ عورتیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر یوسف علیہ السلام نے پاکیزگی کو ترجیح دی اور زلیخا کی خواہش کو ٹھکرا دیا۔ زلیخا نے غصے میں انہیں جیل بھجوا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان عورتوں کے شر سے قید خانہ بہتر ہے۔ جیل میں یوسف کی نیکی اور حکمت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرنے لگے۔ وہاں 2 قیدی آئے جنہوں نے خواب دیکھے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں انگور نچوڑتا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک آزاد ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ دونوں تعبیرات پوری ہوئیں۔ یوسف نے ساقی سے کہا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا اور یوسف کئی سال مزید قید میں رہے۔ ایک دن بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، اور 7 سبز اور 7 خشک خوشے ہیں۔ کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ ساقی کو یوسف یاد آئے اور بادشاہ کے حکم سے وہ یوسف کے پاس پہنچا۔ یوسف نے خواب کی تعبیر یوں بیان کی کہ 7 سال بہت خوشحالی کے ہوں گے،
اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، اس لیے خوشحالی میں اناج ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ یوسف کی حکمت سے متاثر ہو گیا، اس نے انہیں بلایا اور اپنی قریبی مجلس میں شامل کرنا چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنی بے گناہی کی تحقیق کا مطالبہ کیا۔ تحقیق ہوئی تو زلیخا نے خود اعتراف کیا کہ غلطی میری تھی، یوسف پاک ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا گیا۔ قحط آیا تو لوگ دور دور سے اناج لینے آنے لگے۔ ایک دن ان کے بھائی بھی اناج لینے آئے، مگر وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا اور بنیامین کے بارے میں پوچھا، پھر انہیں حکم دیا کہ اگلی بار بنیامین کو ساتھ لانا۔ دوسری بار جب بھائی بنیامین کے ساتھ آئے تو یوسف نے اسے الگ لے جا کر بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں۔ یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بادشاہ کا پیالہ اس کی بوری میں رکھ دیا۔ تلاشی ہوئی تو پیالہ اس کی بوری سے نکلا اور اعلان ہوا کہ بنیامین چور ہے، اسے روک لیا جائے گا۔ بھائی روتے رہے مگر یوسف نے اسے روک لیا۔ بنیامین کے بغیر بھائیوں کے لوٹ جانے پر یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بہت روئے حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر انہوں نے اللہ سے امید نہ چھوڑی۔ آخرکار بھائی دوبارہ آئے، اس بار بہت کمزور، شرمندہ اور پریشان۔ یوسف نے ان سے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا؟ وہ چونک کر کہنے لگے کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ بھائیوں نے معافی مانگی تو یوسف نے بڑے دل سے کہا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ یوسف نے اپنا کرتا دیا کہ اسے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھنا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسے ہی کرتا ان کے چہرے پر رکھا گیا وہ دوبارہ دیکھنے لگے۔ پھر سارا خاندان مصر آیا۔ جب یوسف تخت پر بیٹھے تو والدین اور بھائی تعظیم کے طور پر جھکے، اور یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر سلطنت مصر کی بلندی تک پہنچا دیا۔